جادوئی قلعہ اور چھپی ہوئی شہزادی۔ گھنے جنگل کے بیچوں بیچ ایک قدیم قلعہ تھا جس کے بارے میں کئی خوفناک کہانیاں مشہور تھیں۔ لوگ کہتے تھے کہ وہاں ایک خوفناک چڑیل رہتی ہے جو رات ہوتے ہی بھیانک قہقہے لگاتی اور راہگیروں کو اپنے جادو سے قید کر لیتی۔ کوئی بھی اس قلعے کے قریب جانے کی ہمت نہیں کرتا تھا، لیکن بہادر حیدر اور نڈر علیشہ کو ان کہانیوں پر یقین نہیں تھا۔ وہ دونوں ہمیشہ مہم جوئی کے شوقین تھے اور انہیں پراسرار چیزوں کا پتہ لگانے کا جنون تھا۔ ایک دن انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اس قلعے کا راز جان کر رہیں گے۔ رات کے اندھیرے میں جب پورا جنگل سناٹے میں ڈوبا ہوا تھا، وہ دونوں مشلیں لے کر قلعے کی طرف بڑھنے لگے۔ قلعے کے دروازے پر پہنچ کر انہیں عجیب سی سرگوشیاں سنائی دینے لگے، جیسے کوئی ان کا انتظار کر رہا ہو۔ جوں جوں وہ اندر بڑھتے گئے، ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگیں اور ماحول مزید خوفناک ہوتا گیا۔ قلعے کے اندر جاتے ہی انہیں دیواروں پر پرانے دھندلے نقوش نظر آئے اور بیچوں بیچ ایک بہت بڑی تصویر تھی جس میں ایک حسین شہزادی بنی ہوئی تھی۔ لیکن جیسے ہی وہ آگے بڑھے، ایک زوردار دھماکہ ہوا اور ایک بھیانک سایہ ان کے سامنے آ گیا۔ وہ ایک چڑیل لگ رہی تھی، لمبے بکھرے ہوئے بال، سرخ چمکتی آنکھیں اور سفید لباس۔ کون ہو تم؟ اور یہاں کیا لینے آئے ہو؟ چڑیل کی گونجتی ہوئی آواز قلعے کی دیواروں سے ٹکرا رہی تھی۔ حیدر نے ہمت کر کے کہا، ہم یہاں تمہاری حقیقت جانے آئے ہیں۔ اگر تم واقعی چڑیل ہو تو ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرو۔ چڑیل کچھ لمحے خاموش رہی، پھر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اچانک ایک چمکدار روشنی پھیلی اور وہ چڑیل ایک حسین شہزادی میں بدل گئی۔ علیشہ حیران ہو کر بولی، یہ کیا جادو ہے؟ شہزادی نے آہ بھرتے ہوئے کہا، میرا نام شہزادی زمرین ہے۔ کئی سال پہلے ایک ظالم جادوگر نے مجھ پر جادو کر دیا تھا اور مجھے چڑیل بنا دیا۔ تب سے میں اس قلعے میں قید ہوں، کوئی مجھے آزاد نہیں کرا سکا۔ لیکن تم دونوں کے آنے سے یہ جادو کمزور پڑ گیا، کیونکہ جادو کو توڑنے کے لیے کسی بہادر اور نیک دل انسان کی ضرورت تھی۔ حیدر اور علیشہ نے خوشی سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ انہوں نے مل کر قلعے میں رکھی ہوئی قدیم کتاب کو پڑھا اور اس میں لکھے الفاظ دہرانے لگے۔ اچانک ایک زوردار روشنی کا دھماکہ ہوا اور پورا قلعہ کانپنے لگا۔ جادوگر کا طلسم ٹوٹ گیا اور شہزادی ہمیشہ کے لیے آزاد ہو گئی۔ شہزادی نے شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، تم دونوں نے مجھے ایک نئی زندگی دی ہے، میں ہمیشہ تمہاری احسان مند رہوں گی۔ تبھی قلعے کے دروازے خود بخود کھل گئے اور باہر کا جنگل روشن ہو گیا، جیسے وہاں کبھی اندھیرا تھا ہی نہیں۔ حیدر اور علیشہ نے کامیابی کی مسکراہٹ کے ساتھ ایک دوسرے کو دیکھا اور قلعے سے باہر نکل گئے، جہاں صبح کی پہلی روشنی ان کے استقبال کے لیے موجود تھی۔ یہ ثابت ہو چکا تھا کہ ہر کہانی میں چھپی سچائی کو جاننے کے لیے ہمت اور ایمان کی ضرورت ہوتی ہے۔